ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين صدق اللہ العظیم۔ واللہ اور اللہ تعالیٰ ہی نے جعل بنائے لکم تمہارے لیے مما ان چیزوں میں سے خلقا جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ظلالا سائے بنائے وجعل اور بنائے اللہ تبارک و تعالیٰ نے لکم تمہارے لیے من الجبال پہاڑوں میں اکنانا چھپنے کی جگہ بنائی ٹھکانے بنائے وجعل اور بنا دیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے لکم تمہارے لیے سرابیلا کرتے تقیکم کہ وہ بچائیں تم کو الحر گرمی سے وسرابیلا اور کرتے یعنی زریں تقیکم کہ بچائیں تمہیں بأسکم تمہاری لڑائی میں کذالک اسی طرح یتم پوری کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی نعمتہ اپنی نعمت علیکم تم پر دنیا میں لعلکم تسلمون تاکہ تم فرما بردار ہو جاؤ فَإِن تَوَلَّوْا پھر اگر وہ لوگ ایمان لانے سے اعراض کریں تو فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر کوئی ضرر نہیں ہے آپ کے ذمہ البلاغ المبین واضح طور پر پہنچا دینا ہے یعرفون نعمت اللہ وہ لوگ جانتے ہیں اللہ تعالیٰ کی نعمت کو ثم ينکرونها پھر بھی وہ ان نعمتوں کا انکار کر دیتے ہیں وَأَكْثَرُهُمْ اور اکثر ان میں سے الکافرون ناشکرے ہیں کافر ہیں اور یاد کیجئے اس دن کو نبعث ہم اٹھائیں گے من کل امت ہر امت میں سے شہیداً گواہی دینے والا ثم لا یؤذن پھر اجازت نہیں دی جائے گی للذین کفروا ان لوگوں کو جو کافر ہیں یعنی عذر اور معذرت کرنے کی کافروں کو اجازت نہیں دی جائے گی ولا هم یستعتبون اور نہ ہی ان سے جی ناراضگی کے اسباب کو زائل کرنے کی درخواست کی جائے گی وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا اور جب دیکھیں گے الذین وہ لوگ ظلموا جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا کفر کر کے شرک کر کے العذاب عذاب کو یعنی جہنم کے عذاب کو فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ تو عذاب ان سے ہلکا نہیں کیا جائے گا وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ اور نہ ہی ان کو مہلت دی جائے گی ڈھیل دی جائے گی وَإِذَا اور جب رَأَى الَّذِينَ دیکھیں گے وہ لوگ اشرکوا جو شرک کرتے رہے شرکاءکم اپنے گھڑے ہوئے معبودوں کو یہ بھی جہنم میں ہوں گے اور ان کے وہ معبود بھی جہنم کا ایندھن ہوں گے قالوا تو کہیں گے ربنا اے ہمارے رب ہؤلائی یہی ہے شرکاؤنا ہمارے گھڑے ہوئے معبود الذین کنا ندعو جن کو ہم پکارتے تھے من دونک آپ کے سوا فَأَلْقَوْا إِلَيْهِمُ الْقَوْلِ وہ الٹ کر وہ الٹا ان کو جواب دیں گے اِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ بے شک تم جھوٹ بول رہے ہو ہم نے کب کہا تھا تم کو کہ تم ہماری عبادت کرو وَأَلْقَوْا اور یہ جب ان کو یہ جواب ملے گا تو اور ذلت اٹھانی پڑے گی رسوائی اٹھانی پڑے گی کہ ہم تو دنیا کے اندر یہی سمجھتے رہے کہ یہ ہمارے سفارشی بنیں گے آج تو الٹا ہی انہوں نے بھی کیا دے دیا جواب دے دیا اب یہ وَأَلْقَوْا إِلَى اللَّهِ اور پیش کریں گے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یوم دن اس دن السلام فرما برداری عاجزی انکساری اے اللہ ہم توبہ کرتے ہیں اب تیرے اوپر ایمان لاتے ہیں تیرے نبیوں کی تصدیق کرتے ہیں اب سب کچھ ہم نے دیکھ لیا وَظَلَّ عَنْهُمْ آگے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ جواب ملے گا اب گم ہو گئی ان سے وہ چیزیں کانو یفترون جو وہ گھڑا کرتے تھے افطرا پردازیاں ان کی جو کھو جائیں گی الذین کفروا الذین وہ لوگ کفروا جنہوں نے کفر کیا وصدوا اور روکتے رہے لوگوں کو عن سبیل اللہ اللہ تعالیٰ کے راستہ سے یعنی اسلام میں داخل ہونے سے زدناہم ہم اضافہ کر دیں گے ان کو عذابا ازرو عذاب کے ان کو دگنا عذاب ملے گا فوق العذاب عذاب کے اوپر بما کانوا یفسدون بسبب اس کے کہ وہ زمین کے اندر فساد مچاتے تھے وَيَوْمَ نَبْعَثُ اور اس دن کو یاد کیجئے جس دن ہم اٹھائیں گے فی کل امت ہر امت میں شہیدن حالات بتانے والا گواہی دینے والا علیہم ان پر من انفسہم انہی میں سے وجئنا بکا اور لائیں گے ہم اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو شہیدن گواہ علی ہؤلاء ان لوگوں پر یعنی آپ کی امت پر ونزلنا علیک الکتاب اور اتارا ہم نے آپ پر کتاب کو یعنی قرآن کریم کو تبیاناً
جو واضح بیان ہے لکل شیء ہر چیز کا واضح بیان، وہدن اور دلوں کے لیے ہدایت ہے، ورحمتن اور بندوں کے لیے رحمت ہے، وبشری للمسلمین اور مسلمانوں کے لیے خوشخبری ہے۔ میرے محترم دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے نعمتیں بھی بیان کی اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کافروں کا بھی تذکرہ کیا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ چونکہ مخاطب ہوتے ہیں تو انسانوں سے ان کی عقلوں کے بقدر ہی کیا کرتے ہیں، خطاب کرتے ہیں۔ چونکہ اس زمانے کے اندر آپ کو معلوم ہے کہ عرب کے جتنے بھی زیادہ تر ممالک ہیں نا، جیسے سعودی عرب، یہ زیادہ تر گرم ہے، اور اب ان کو سمجھانا تھا تو ان کی عقلوں کے اعتبار سے سمجھانا تھا۔ تو فرمایا کہ دیکھو جب گرمی ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے گرمی سے بچاؤ کے لیے تمہارے لیے پہاڑ پیدا کیے، اور وہاں پہ غاریں ہیں، وہاں جا کر تم سکون حاصل کرتے ہو، گرمی سے بچتے ہو۔ اور اسی طریقے سے درخت ہے، درخت کے سائے میں تم سایہ حاصل کرتے ہو، اس طرح گرمی سے بچتے ہو۔ دیواروں کے سائے میں چلے جاتے ہو، اس طرح تم گرمی سے بچتے ہو۔ اور اسی طریقے سے گھر ہو گئے، یہ ساری چیزیں اللہ نے تمہارے لیے پیدا کی ہیں تاکہ تم ان سے نفع حاصل کرو۔ یہ ساری چیزیں خدا تعالیٰ کی قدرت پر دلالت کرتی ہیں۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں عقل دی، تم جی زرے بناتے ہو، اور لڑائی کے موقع پر تم اپنی جان کا اس سے کیا کرتے ہو، حفاظت کرتے ہو کہ تیر و تلوار سے وہ زرے تمہارے بچاؤ کرتی ہیں۔ تو یہ سب بھی کس نے عقل دی ہے تمہیں؟ اللہ تعالیٰ نے عقل دی۔ یہ بھی اللہ کی بے شمار نعمتیں ہیں۔ کذالک، اسی طرح اللہ اپنی نعمتیں پوری کرتا ہے۔ اللہ نے دنیا میں بھی تمہیں نعمتیں دی ہیں، اور آخرت میں بھی ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ نعمتیں دے گا۔ دنیا کے اندر دین کی بھی اللہ نے نعمت دی تم کو، اور جی دنیا کی بھی نعمت دی تم کو۔ لعلکم تسلمون، نعمت دینے کا مقصد کیا؟ تاکہ تم مسلمان ہو جاؤ، فرما بردار ہو جاؤ۔ مسلمان کا معنی ہوتا ہے کہ جی اللہ کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دینے والا، اللہ کا ہر حکم ماننے والا۔ آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دیتے تھے، کافر تکذیب کر دیتے تھے، نازیبا کلمات کہہ دیتے تھے، کاہن کہہ دیتے تھے، مجنون تک کے الفاظ کہہ دیتے تھے۔ اس آیت میں تسلی دی گئی، آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو دعوت دیتے ہیں اور اس کے جواب میں یہ آپ کی تکذیب کر دیتے ہیں، جھٹلا دیتے ہیں، تو آپ پر ان کا کوئی جو ہے نا گناہ نہیں ہوگا، گناہ خود انہی کے اوپر ہوگا، وبال انہی کے اوپر ہوگا۔ آپ کے ذمہ واضح طور پر پہنچا دینا ہے۔ فقط بلغت الرسالۃ وادیت الامانۃ، آپ نے رسالت کو بھی پہنچا دیا، آپ نے امانت کو بھی پہنچانے کا حق ادا کر دیا۔ آپ کے جو ذمہ کام تھا وہ آپ نے کر دیا ہے۔ یعرفون نعمت اللہ، آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ لوگ اب اللہ کی نعمتوں کو پہچان چکے ہیں۔ اللہ نے جتنی بھی نعمتیں کی ہیں یہ خود بھی اقرار کرتے ہیں، اور سب سے بڑی نعمت جی اسلام کی نعمت ہے، اس کو بھی اسلام کی حقانیت کو پہچان چکے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان چکے، آپ پر نازل ہونے والے قرآن کریم کو پہچان چکے۔ یہودی ہیں جی، عیسائی ہیں، یہ جانتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی، سچے نبی ہیں، تورات میں پڑھ چکے، انجیل میں پڑھ چکے۔ آپ کی بعثت سے پہلے یہی لوگ جی دعائیں کیا کرتے تھے جب ان کی کسی دشمن سے لڑائی ہوتی، آئے اللہ تعالیٰ اس نبی آخر الزمان کے وسیلے سے جو آخر میں آئیں گے انہی کے وسیلے سے جی ہمیں ان کے خلاف فتح دے دے۔ اب اللہ تعالیٰ فتح دیتا رہا، فرمایا یہ لوگ سب کچھ جان چکے ہیں، جاننے کے باوجود ثم ينکرون، پھر ان نعمتوں کا انکار کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ وَأَكْثَرُهُمْ الْكَافِرُونَ، اور ان میں سے اکثر کافر ہیں، یعنی آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بعض ان میں سے اسلام لائیں گے لیکن اکثر جو ہے نا وہ کفر ہی پر ان کا خاتمہ ہوگا۔ یہ ان کے دلوں میں بغض ہے، اناد ہے، اس کی وجہ سے یہ کفر پر مریں گے۔ وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا، آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم قیامت والے دن جی ہر امت میں ایک گواہ کو کھڑا کریں گے، ہر امت کا گواہ نبی ہوگا، وہ نبی آ کر اپنی امت کے بارے میں بتائے گا، آئے اللہ تعالیٰ میں نے تیرے احکامات ان تک پہنچا دیے اور انہوں نے ان احکامات کو ٹھکرا دیا، میری بھی تکذیب کرتے رہے۔ یہ سب ہر نبی آ کر اپنی امت کے بارے میں کیا دے گا؟ گواہی دے گا۔ جن امتوں نے نبی کی بات کو مانا تو وہ نبی بھی بتائے گا کہ جی انہوں نے بات کو مانا، اور جنہوں نے نہیں مانا ان کے خلاف وہ گواہی دے گا۔ ہر چیز نوٹ کی جا چکی ہے۔ ثم لا يؤذن للذین کفروا،
آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں پھر اس دن کافر لوگ معذرت کرنا شروع کر دیں گے، ہاتھ باندھنا شروع کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ، توبہ ان سے طلب نہیں کی جائے گی۔ آج توبہ کا وقت نہیں ہے، توبہ کا وقت دنیا میں تھا، اللہ کو ماننے کا وقت اور حضور کی رسالت کے قائل ہونے کا وقت، قرآن کی حقانیت کا وقت، قرآن کو سچی کتاب ماننے کا وقت وہ دنیا تھا۔ آج یہ وقت نہیں رہا۔ آج تم جتنا مرضی رب کو راضی کرنا چاہو، آج رب راضی نہیں ہو سکتا۔ رب کو راضی کرنا ہے تو دنیا کے اندر راضی کرو، جی نیک اعمال کرنے تو دنیا کے اندر کرو۔ وہاں جب سب چیزیں سامنے آ جائیں گی تو اس وقت تمہارا ایمان تمہیں نفع نہیں دے گا۔ ایمان معتبر ہے، ایمان بالغیب، ایمان بالمشاہدہ معتبر نہیں ہے۔ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ، اب جب یہ لوگ جہنم کے اندر ڈالے جائیں گے، جہنم کے عذاب کو دیکھیں گے، فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ، ان سے عذاب ہلکا نہیں کیا جائے گا، وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ، ڈھیل نہیں دی جائے گی۔ دنیا میں مہلت دی جا چکی، زندگی دی، آج موقع ہے، کل موقع ہے، پرسوں موقع ہے، سمجھ لیں، قائل ہو جائے خدا تعالیٰ کی وحدانیت کے، اپنے آپ کو جھکا دے۔ دنیا میں تو مہلت ہے، آخرت میں مہلت نہیں ملے گی۔ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ، اب وہ لوگ بھی جن کی یہ عبادت کرتے رہے وہ بھی جہنم کے اندر، اور خود یہ مشرکین بھی جہنم کے اندر ہوں گے۔ جب اپنے ان خود ساختہ بتوں کو دیکھیں گے تو کہیں گے ربنا ہؤلاء شرکاؤنا، آئے ہمارے رب یہی تو ہمارے خود ساختہ معبود ہے، الذین کنا ندعو من دونک، تجھے چھوڑ کر ہم ان کی منتیں مانتے رہے، ان کے سامنے سجدے کرتے رہے، ان کے لیے جی نظر و نیاز پیش کرتے رہے۔ آگے سے وہ کیا جواب دیں گے؟ وہ کہیں گے انکم لکاذبون، خاموش ہو جاؤ، تم جھوٹ بول رہے ہو، تم جھوٹ بول رہے ہو، ہم نے کب کہا تھا؟ مجھے یہ بتائیں، آج تک کسی بت نے کسی کو کہا ہے کہ میرے سامنے سجدہ کرو؟ کسی بت نے نہیں کہا، ان کے اندر تو بولنے کی طاقت ہی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ ان کو الٹا جواب دے دیں گے خاموش ہو جاؤ، جھوٹ بولتے ہو، ہم نے کب تمہیں کہا تھا کہ تم ہماری عبادت کرو۔ اب اس دن انتہائی افسوس، ندامت ہوگی، حسرت ہوگی ان کے اوپر۔ اب جی اللہ کی بارگاہ میں جی متوجہ ہوں گے اور السلام فرما برداری کو پیش کریں گے۔ اے اللہ، اب ہم تیری جی اطاعت کرتے ہیں، فرما برداری کرتے ہیں، ہم تجھے وحدہ لا شریک مانتے ہیں، تیرے نبیوں پر جی ایمان لے آتے ہیں، رسولوں پر ایمان لے آتے ہیں، تیری کتاب پر بھی ایمان لے آتے ہیں۔ فرمایا کہ نہیں، اب یہ وقت نہیں ہوگا۔ الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ، میرے محترم دوستو، ایک ہے کفر کو اختیار کرنا، دوسرا ہے لوگوں کو بھی کفر پر مجبور کرنا۔ اگر کوئی دین اسلام کے اندر داخل ہو رہا ہے، اس کے لیے رکاوٹ بننا، اس کو دگنی سزا ملے گی۔ جیسے آج کل کے لوگ جو قرآن پاک کی غلط تشریحات کرتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کی غلط تشریحات کر کے لوگوں کو قادیانی بنا رہے ہیں، لوگوں کو مرتد بنا رہے ہیں، ان کو دگنی سزا ملے گی۔ ایک خود مرتد ہوئے، دوسرے لوگوں کو بھی صحیح دین اسلام کے اندر داخل ہونے سے رکاوٹ بنے رہے، دگنی سزا ملے گی ان کو۔ فرمایا الذین، وہ لوگ کافروا جو کافر ہے، وصدوا عن سبیل اللہ، اور وہ لوگوں کو بھی روکتے ہیں اللہ تعالیٰ کے راستے کے اندر، یعنی دین اسلام سے لوگوں کو روکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے زدناہم عذابا، ہم ان کو دگنا عذاب دیں گے، فوق العذاب، عذاب کے اوپر بھی عذاب ہوگا۔ آج بھی دیکھ لیجئے، قادیانی جی پڑھیں گے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، پڑھیں گے قرآن پاک کی آیات، پڑھیں گے احادیث مبارکہ، لیکن تشریح غلط کریں گے، تشریح غلط کر کے جی نعوذ باللہ رسالت ثابت کرنا چاہیں گے مرزے کی، جھوٹا ہے، لانتی ہے۔ آپ نے فرمایا یہ لانتی جی میری امت میں 30 بڑے بڑے دجال پیدا ہوں گے، کذاب، اور نبوت کا دعویٰ کریں گے، فرمایا سب جھوٹے ہوں گے۔ حالانکہ آپ نے فرما دیا میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں، قرآن پاک نے بھی بتا دیا۔ لیکن میرے محترم دوستو، ہمارا رویہ یہ ہے کہ ہم جو ہمارے حضور کی رسالت کے منکر، قرآن کے منکر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کے منکر، ہم نے جی اپنی دکانوں کے سامنے ان کے بڑے بڑے بینر لگوائے ہوئے شیزان۔ یہ ایمانی غیرت کہاں چلی گئی؟ ایمانی غیرت بھی تو جی کوئی چیز ہوتی ہے نا۔ جو ہمارے حضور کے منکر، جو حضور کو نہیں مانتے، حضور کے مقابلے میں انہوں نے ایک نیا نبی گھڑ لیا ہے، ہم ان کی چیزیں بیچ کر خوش ہو رہے ہوتے ہیں، اور پھر جی ہم امیدیں بھی لگائے بیٹھے ہیں کہ کل قیامت والے دن
حضور کی شفاعت کے ہم مستحق ہوں گے؟ حضور کو کیا منہ دکھائیں گے؟ حضور کہیں گے ساری زندگی تو تم قادیانیت کی جی سپورٹ کرتے رہے ہو، آج میرے پاس آ گئے ہو، تو کیا جواب دو؟ اس لیے میرے محترم دوستو، صحیح دین کو اپنانا اور اپنے بچوں کی، اپنے ارد گرد کے ماحول کی بھی نگرانی کرنا. کہیں کوئی ایسا آدمی تو جی داخل تو نہیں ہو گیا جو میرے پڑوسی کے ایمان کو چھین رہا ہے، جو میرے محلے کے لوگوں کو خراب کر رہا ہے؟ یہ میری بھی ذمہ داری ہے، آپ کی بھی ذمہ داری ہے، تاکہ میرے صحیح بھائی جو ہیں جو وہ آخرت میں عذاب سے بچ جائیں. الذین، وہ لوگ، کفروا، جو کافر ہیں، وصدوا، اور وہ روکتے ہیں لوگوں کو، عن سبیل اللہ، سیدھے راستے سے، زدناہم، ہم اضافہ کر دیں گے ان کو، عذابا، عذاب میں، فوق العذاب، عذاب کے اوپر بھی عذاب، بما کانوا یفسدون، بسبب اس کے کہ وہ فساد مچاتے تھے. وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم ہر امت میں ایک حالات بتانے والا کھڑا کریں گے جو انہی میں سے ہوگا. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کو بھی لائیں گے اپنی امت کے حق میں. وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ، ہم نے آپ پر قرآن کریم نازل کیا جس کے اندر ہر چیز کا واضح واضح بیان ہے، جی کون سی چیزیں ہم نے اپنانی ہیں، کون سے کام کرنے ہیں، کون سے کام نہیں کرنے. وَهُدًى، یہ قرآن کریم دلوں کے لیے ہدایت ہے اور بندوں کے لیے رحمت ہے اور مسلمانوں کے لیے خوشخبری ہے. اللہ تعالیٰ مجھے تمام مسلمانوں کو صراط مستقیم پر چلائے اور اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے. اللہم انت السلام و منک السلام، تبارک ربنا و تعالی یا ذا الجلال والاکرام. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اے ہمارے پروردگار، ہم سب کے صغیرہ کبیرہ ظاہری باطنی گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہمارا خاتمہ بالخیر فرما دینا، خاتمہ بالخیر فرما دینا. یا اللہ کل قیامت والے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہ آئیں گے، اللہ کو بتائیں گے. یا اللہ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما، سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہماری سفارش فرمائے، تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہماری سفارش فرمائے. یا اللہ جو ایمان کے لٹیرے ہیں، یا اللہ جو دلوں کے اندر اسلام کے بارے میں شکوک و شبہات ڈالتے ہیں، یا اللہ ان کے شر سے ہماری بھی حفاظت فرما، ہمارے بچوں کی حفاظت فرما، ہمارے محلے کے لوگوں کی حفاظت فرما، ہر صحیح العقیدہ مسلمان کی حفاظت فرما. آمین. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. جزاکم اللہ خیرا. السلام